بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ کرنے سے ساتویں آسمان سے مدد آئے گی، دل میں جو سوچو گے وہ پورا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ماہ رجب ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ماہ رجب نصیب فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی کا یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں، رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا اللہ عز و جل اسے عطا فرمائے گا۔ اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، پس تو از سر نو عمل شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی، اور جو زائد کرے گا تو اللہ عز و جل اسے زیادہ دے گا۔ اور جب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برس سفر میں رہی۔ یہ بہت ہی خاص دن ہے جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، رات کے وقت ستاروں کا ایک خوبصورت جھرمٹ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ایسا دل فریب منظر ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی یاد میں چلا جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی کائنات کو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے تو انسان کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے کیا عجیب نظارہ ہوتا ہے۔ پہلے شعائیں نکلتی ہیں، پھر آسمان تھوڑا سا سرخ ہوتا ہے، اس کے بعد سورج کی جو ایک لو ہے، اوپر والا جو سرا ہے وہ نمودار ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ کچھ ہی دیر میں جب پورا سورج طلوع ہو جاتا ہے ایک عجیب سا منظر نظر آتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج ہم زندہ ہیں، آج ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ جو پہلے لوگ تھے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ بھی ایسے ہی دیکھتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اس منظر کو دیکھنے کی طاقت اللہ نے ان سے سلب کر لی ہے۔ آج وہ نہیں دیکھ سکتے، آج وہ ہم میں نہیں بیٹھ سکتے، آج وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا یہ منظر ہم نے بھی نہیں دیکھنا۔ ماہ رجب کا یہ دن ہوگا پر ہم نہیں ہوں گے۔ اس دنیا سے جانا ہے تو ہمیں اپنے اوپر یہ غور کرنا چاہیے کہ جہاں جا رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں، جدھر جانا ہے وہاں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں، کیا لے کر جانا ہے، کیا مانگ رہے ہیں، وہ چیز جس چیز کو لے کر جانا ہے تاکہ وہاں پر کامیاب ہو جائیں۔ لیکن ہماری زندگی اپنی مستی میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی اپنی عیش و عشرت اور اس دنیا کے لیے گزر رہی ہے۔ ہمارے دل کے اندر اگر آخرت کا خوف ہو، اگر قبر کی اندھیری رات کا خوف ہو کہ وہاں پر کیڑے مکوڑے بھی آئیں گے، اللہ نے وہاں پر آپ کو، آپ کی آنکھوں کو کھولنا ہے، آپ نے وہاں پر جاگنا ہے، وہاں پر آپ اکیلے ہوں گے، اندھیری کوٹھری ہوگی، بڑا خوفناک منظر ہوگا۔ ناظرین، خدا را اس طرف دھیان کر لو، سوچ لو۔ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو اس جہان کی لذتیں ان کو بندہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو چھوٹ جاتی ہیں، اس دنیا کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک وہ طلب ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ حسرت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھ لو اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہو۔ اگر کسی کا بھائی باہر دوسرے ملک چلا جائے تو یقین جانیے جب جدا ہوتے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں تو چینخیں نکل جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تھوڑی دیر کی محبت انہوں نے دی، ہم نے دی۔ وہ جدائی تھی ایک ماں کی محبت۔ میرا رب وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اگر ایک ماں تڑپتی ہے، ایک بچہ تڑپتا ہے اپنی ماں کے لیے کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں دوسرے ملک، تو محترم ناظرین اللہ پاک کو پھر کتنی تڑپ ہوگی۔ جب آپ لوگ گناہ کرتے ہو، آپ شرک کرتے ہو، آپ شراب پیتے ہو، آپ زنا کرتے ہو، کتنی تڑپ ہوگی میرے اللہ کو، کتنا وہ عجیب سی کیفیت ہوگی۔ ان چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ وہ ایک بہت بڑی ہستی ہے جو آپ کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتی ہے۔
یہ بات لوگوں میں کافی حد تک مشہور ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن عدد کی تخصیص تلاش کے باوجود کسی بھی حدیث میں نہیں ملی۔ البتہ اتنی بات ضرور ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں کی محبت اور رحم دلی سے زیادہ محبت کرنے والا اور ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملا۔ اس نے جھٹ اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے تو آج کا ایک وظیفہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ لازمی نہیں کہ آج کے دن ہی آپ نے کرنا ہے، آپ پورا اس وظیفے کو کرو، پورا رجب اس وظیفے کو کرو، پوری زندگی کا معمول بنا لو۔ اپنی غلطیوں کی استغفار کر لو اور اس ماحول کے اندر رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ سے رزق مانگو۔ اتنا مانگو کہ ہمارا گزارا ہوتا رہے۔ اپنا گھر اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے اتنے پیسے ہوں کہ تعلیم دلوا سکیں۔ جو بھی اولاد ہیں وہ اولاد مانگ لیں، جو اچھے رشتوں کے لیے تڑپ رہے ہیں وہ اچھے رشتے مانگ لیں۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے آپ اللہ سے مانگ لو، اتنے پیسے ہوں کہ بچوں کے علاج معالجے کے لیے کسی اچھے ہسپتال میں ہم لے جا سکیں، اور اس کے علاوہ اتنے پیسے ہوں کہ ہم آئے مہمان کی خدمت کر سکیں۔ اگر پیسے نہ ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ناظرین، آج اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا مانگنی ہے، میرا رب آپ کی جھولی بھر دے گا۔ اللہ کے ایک ذاتی نام ہے یا اللہ، دوسرا ہے یا باسطو، تیسرا ہے یا رحمانو، اور چوتھا ہے یا رحیمو۔ یہ 4 نام ہیں میرے اللہ کے۔ اپنی انگلیوں پر آپ ان کو اکاؤنٹ کر لیں، یا اللہ، یا باسطو، یا رحمانو، یا رحیمو کی ایک تسبیح کے دانوں پر آپ پڑھ لو، ہاتھ کی انگلیوں پر اکاؤنٹ کر لو۔ اللہ کے نام ہی بہت بابرکت نام ہے، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ اس کے اندر بڑے راز ہیں، ان ناموں کے اندر میرے اللہ کا نور ہے، ان ناموں کے اندر بڑا کمال اور جمال ہے۔ اللہ کے ولی جتنے بھی بنے ہیں ان ناموں کے وظیفے کرتے رہے ہیں، پوری زندگی کا انہوں نے معمول بنا لیا تھا ان اللہ کے ناموں کا وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی حاجت ہو، جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، کچھ بھی اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ کے ان 4 ناموں کا وظیفہ کر لو۔ کسی بھی نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ لو۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ایک ایک تسبیح اللہ کے ان ناموں یا اللہ، یا باسطو، یا رحمانو، یا رحیمو کی کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت ملے گی، رزق ملے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرطیکہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، اپنا سر اٹھائیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دیکھا جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا، اور دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، اس رات کے تمام مسلمانوں کو خوشی ہو۔ ساتویں آسمان پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا کہ کوئی معافی کا طلبگار ہے، اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام بولے اول شب سے طلوع فجر تک۔ مزید کہنے لگے کہ اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والی جماعت کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اس شب ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے، یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض ہو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد فوراً اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ تو محترم ناظرین، اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی رکھنی ہے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز کسی مومن اور کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کے گھر سے بہت ساری مشکلات، آپ کی زندگی کی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ نماز کو چھوڑنا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو شرک کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اس کے ساتھ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں